ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاسراء مکیہ 15 پارے سے ہم نے آغاز کرنا ہے آیات الصحابہ کا۔ اس میں تقریباً سورۃ الاسراء میں آیات الصحابہ کی تعداد بنتی ہے 15 پارہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ان ھذا القرآن، فرمایا بے شک یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن یہدی راستہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم، ایسا راستہ دکھاتا ہے جو کیا ہے، جو راستہ اقوم ہے، سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو، الذین یعملون الصالحات، کہ جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، یہ اس پر ایمان لا کر میں نے درمیان میں محذوف کیا ہے، محذوف نکالا ہے کہ یعملون الصالحات، کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ بات قرآن کی ہو رہی ہے تو اس لیے ہم نے محذوف نکالا کہ اس پر ایمان لا کر وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، اور فرمایا کہ انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے، ویبشر المؤمنین، کس چیز کی، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان لہم اجرا کبیرا۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو لوگ اس پر ایمان لا کر اس کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور نواہی پر عمل کرتے ہوئے بچتے ہیں، برے اعمال کو ترک کرتے ہیں، تو قرآن خوشخبری دیتا ہے آخر میں سارے انعامات کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والے اجمعین ہیں۔ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ صحابہ جب ایمانی شخصیات ہیں تو پھر منصب صحابیت یہ کسبی نہ ہوا، وہبی ہے، اور جو وہبی منصب ہو اللہ کا عطا کردہ ہو، اس کو کسب کے پیمانوں پہ جانچا اور پرکھا نہیں جا سکتا، اور ان کو عام لوگوں کی طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تاریخی لوگوں کے بارے میں تائید تنقید دونوں طرح کی باتیں چلتی ہیں۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ ایمانی شخصیات ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے، صحابہ وہ بھی لوگ ہیں، اس لیے ان کو اپنے بنائے ہوئے پیمانوں پہ پرکھنا اور اپنے بنائی ہوئی کسوٹی پہ جانچنا ہر ترازو اپنا ہے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ شخصیات کے تولنے کے بھی ترازو الگ الگ ہوتے ہیں، تاریخی لوگوں کو تاریخ کے ترازو پہ پرکھا جاتا ہے، اور صحابہ کو، قرآنی اور ایمانی شخصیات کو قرآن و حدیث کے ترازو پہ پرکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرے اور حوالہ تاریخ کا دے اور وہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، تو آپ اس کو کہیں اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں تو ڈالا جا سکتا ہے، اس تاریخ کے ترازو میں صحابہ کو ہرگز تولا نہیں جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 کو دیکھیے، اسی سورہ بنی اسرائیل کی۔ فرمایا وقل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، لے عبادی، میرے بندوں سے۔ اب اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، کہ کیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، یقولو، کہ وہی بات کہا کرو، کان ینزغ شیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، اور ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور پیغمبر ہم نے تمہیں ان باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ ان کے بارے میں بعض پرس آپ سے نہیں ہوگی، آپ بھرپور ان پہ محنت کر رہے ہیں، باقی ان کی اپنی محنت اور اپنا نصیب اور اپنے اختیار کے استعمال کرنے کا انہی سے پوچھا جائے گا جو نہیں مانتے۔ آپ کو ٹھیک ہے جی، مہاجرین
جو تھے یہ کفار مشرکین سے مجادلہ اور مخاصمہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے لفظ عباد کو یا کی طرف مضاف کر کے عبادی فرمایا، یعنی میرے خاص بندے. اس میں لطف و کرم ہے مہاجرین کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ حضور معاذ اللہ داروغہ ہوں اور زبردستی کوئی نہیں بھی جنت کی طرف جانا چاہتا تو اس کو بھی کھینچ کر جنت کی طرف لے جائے. نہیں، اپنے اختیار کو استعمال کرنے کا بھی پوچھا جائے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اختیار استعمال کیا اور اپنا سب کچھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیا. اللہ رب العالمین نے پھر انہیں دنیا میں جنت قر رب ادخلنی مدخل صدق، بڑی قابل غور یہ آیت کریمہ ہے، مارکۃ الاعراب ہے اور بڑی ایمان افروز قسم کی اس کی تشریح ہے. فرمایا میرے محبوب یہ دعا کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق، یا رب مجھے داخل فرما، اچھائی کے ساتھ داخل فرمانا، اچھائی کے ساتھ داخل فرما، مجھے داخلہ بھی اچھائی کے ساتھ عطا کر، اور وآخرجنی، اور مجھے نکال، مخرج صدق، اچھائی کے ساتھ اچھا نکلنا بھی عطا کر اور اچھا داخل ہونا بھی عطا کر. اور مجھے وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے وجعل لی، میرے لیے خاص کر دے، من لدنک اپنے پاس سے سلطان نصیرا، ایسا اقتدار کہ جس کے ساتھ تیری مدد ہو، نصرت والا اقتدار عطا کر. یاد رکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری والے، ان کے نزدیک مدخل صدق سے مراد یہ اچھائی والا داخلہ، اس سے مراد مدینہ طیبہ ہے، اور مخرج صدق اچھائی والا نکلنا، اس سے مراد مکۃ المکرمہ ہے. کہ حضور نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے حکم پہ دعا کی، اے رب مجھے مدینے میں اس طرح داخل فرما کہ میرے سامنے کوئی ناگوار صورت پیش نہ آئے، اور مکہ سے ایسے پسندیدہ طریقے سے نکال کہ میری قلبی توجہ اور میلان خاطر بھی مکہ کی سکونت کی جانب باقی نہ رہے کہ ادھر توجہ. اللہ زحاق نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے مکہ سے امن کی حالت میں نکال، اور مدینہ میں اس طرح داخل فرما کہ مجھے وہاں اقتدار اعلیٰ نصیب ہو، مکہ میں نکلتے ہوئے کوئی گزن نہ پہنچا سکے، اور مدینہ میں جا کر اقتدار نصیب ہو، رکاوٹیں ہٹا. ٹھیک ہے جی. اچھا میرے عزیز بھائیو، کفر پر اسلام کو فتح یاب کرنے کے لیے رسول اللہ نے اللہ سے اقتدار اور حکومت کی درخواست کی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا تھا، اور ارشاد فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے ان وعدوں کی پھر تکمیل بھی کی ہے خلفائے راشدین کی خلافتوں میں، اور اسلام کو زبردست قوت، شوکت، خلافت اور حکومت، غلبہ اور اقتدار عطا فرمایا. کوئی پوچھے نا کہ حضور تو نبی تھے، یہ سیاسی بات آپ کہاں سے لے آتے ہو کہ آپ نے سیاسی غلبہ مانگا؟ تو آپ یہ آیت پیش کیجیے، آپ یہ آیت پیش کیجیے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، آپ یہ آیت پیش کیجیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ یہ آیت پیش کیجیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور آپ یہ آیت پیش کیجیے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس زمین کا وارث بنائیں گے عبادی الصالحون، اپنے باصلاحیت بندوں کو. کیا مراد ہے؟ سیاسی غلبہ مراد ہے بھائی. تو یہاں پر بھی اب دعا کی طرف آپ توجہ کریں کہ نکلنا بھی اچھا عطا فرما، اور جو ہے داخلہ بھی اچھا عطا فرما. اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑی ہی ایمان افروز ہے، آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ صدق کا تکرار ہے. صدق کا کیا ہے؟ تکرار ہے، اور اس پر اپنے پرائے سب گواہ ہیں کہ یہ دعا بوقت ہجرت کی ہے، ہجرت کے وقت کی یہ دعا ہے. یہ صدق کا تکرار کیسا میٹھا لگ رہا ہے اور کیسی منہ میں شکر گھولتا ہے. رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق. تو اب مفسرین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دعائے ہجرت قرار دیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو خود ہی یہ دعا سکھائی، اور جب محبوب نے دعا مانگی تو اللہ صدق کے تکرار کی بنا پر وسعت معنی، اس میں جتنے معنی کی وسعت آپ پیدا کر سکتے ہیں ان سب کے ساتھ شرف قبولیت سے بھی نوازا. اب جب ہم سفر ہجرت میں اکیلے صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آیت کا مفہوم مجسم ہو کر سامنے آتا ہے. گویا
तो खतीबाना अंदाज में जरा इस नुक्ते को देखिए कि महबूबम आपकी दुआ कबूल हुई, हम आपको मक्का से निकालेंगे तो सिद्क और कुरान और शरीयत की सूरत में अल्लाह आपके ही होगा। सिद्क कुरान और शरीयत की सूरत में भी आपके साथ होगा और सिद्दीक भी आपके साथ होगा। ठीक है, मदीना में दाखिल करेंगे तो फिर भी सिद्क कुरान और शरीयत में वो तो आपके साथ होगा ही होगा, सिद्दीक भी आपकी मैयत में होगा। हत्ता के फतेह मक्का, मुखरजा सिद्क मक्का से निकलना, मुदखला सिद्क मदीना में दाखिल होना, फिर आप अगर इसको बदर की तरफ आना, ओहद की तरफ आना, खंदक की तरफ आना, हुनैन की तरफ आना, ताइफ की तरफ आना, तबूक की तरफ जाना और फिर आप फतेह मक्का की तरफ आना, ये सब बातों में देखें तो रसूलुल्लाह की ये दुआ ऐसे कबूल हुई है कि हर मैदान, हर मोड़ में, हर जगह पर यही सिद्क और सिद्दीक हुजूर के साथ हैं। बात यही नहीं ठहरी बल्कि सिद्क और सिद्दीक का जिंदगी भर का साथ रहा। यही नहीं बल्कि मामला गार का होगा तो सिद्क और सिद्दीक आपके साथ, मामला मजार का होगा तो सिद्क और सिद्दीक आपके साथ, और मामला जन्नत का होगा तो सिद्क और सिद्दीक आपके साथ होगा। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क व अखरिजनी मुखरज सिद्क। मेरे अजीज भाइयों, जरा तवज्जो कीजिएगा इस बात की तरफ। आगे फरमाया आयत नंबर 81 और 82, वकुल जा अल हक व ज़हकल बातिल, गौर करना है आपने इस बात की तरफ, और कहो हक आन पहुंचा और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूका, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज है जो मिटने वाली है। ठीक है जी, आगे देखिए फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन, और हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं, मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का सामान है। कुरान मिनल कुरान, यहाँ मिन तबईजिया नहीं होगा, मिन बयान ये शिफा है और रहमत का। और आगे फरमाया वला यजीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, अलबत्ता जालिमों के हिस्से में उससे नुकसान के सिवा किसी और चीज का इजाफा नहीं होगा। वला यजीदुज़्ज़ालिमीन, जालिमों के लिए ज्यादा नहीं होगा मगर खसारा। तो अब आप देखिए ये जा अल हक व ज़हकल बातिल, फतेह मक्का का ये मंजर है और फतेह मक्का का गोया कि तो ये किसके सबब फतह हुआ, तो आप यही कहेंगे कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के सबब और उनके साथ होने का जरिया फतेह मक्का बना है। फतेह मक्का के दिन काबा में हुजूर दाखिल हुए तो इर्द गिर्द कितने बुत थे? 360 बुत थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में छड़ी थी और आप इसकी नोक चार बुत को कचौका लगाते और गिराते जाते और फरमाते जा रहे थे या अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अब सहाबे कराम की अफवाज का इसमें बड़ा दखल है, याद रखें। मक्का की फतह में और फतेह मक्का के रोज हक का आना दर हकीकत अल्लाह और से आया कि जा अल हक को हक आया, अल्लाह खुद आगे थे, अल्लाह जिस्म से मकान की कैद से पाक है। कौन आया था? हुजूर और आपके साथ सहाबा की 10,000 की मुखलिसाना ये फौज आई थी। हक इन्हीं सूरतों में मुजस्सम होकर आया। आप कह सकते हैं कि सहाबा मयार हक हैं, ये भी उस पर एक दलील है। जा अल हक को अल्लाह ने अपने रसूल के गलबे और मक्का में फातिहाना दाखिले का सबब सहाबा की कसरत को बनाया और कुफर का भागना सहाबा के आने के सबब से हुआ। इसका कोई भी आज शख्स इनकार नहीं कर सकता, मगर ये कि अगर मोहर लगी हो अल्लाह की तरफ से ही, दरवाजे बंद हो, क्या किया जा सकता है। ठीक है जी, बाकी कुरान शिफा है और रहमत है, ये भी अव्वलन सहाबा के लिए, बाकी उम्मत के लिए बाद में है। बाकी आगे देखिए सूरतुल कहफ, इसमें सहाबे कराम से मुताल्लिका आयात की तादाद बनेगी तकरीबन 5। गौर कीजिए मेरे अजीज भाइयों, 16वां पारा है, देखिए जरा नंबर 28, बड़ी अहम आयत करीमा है। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, मेरे महबूब अपने आप को रोके रखिए, अपने नफ्स को रोके रखिए कि लोगों के साथ साथ उनके अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम,
جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بالغداتی والعشی، اور شام کو، اوئے ہوئے یریدون وجہہ، اور اس پکارنے سے ان کی خواہش کیا ہے کہ وہ اس کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی توجہ کو چاہتے ہیں، خوشنودی کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور فرمایا تمہاری آنکھیں نہ ہٹنے پائیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کو تلاش کرنے میں، ترید چاہنے میں آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ ولا تطع من اغفلنا، اور فرمایا کسی نے اپنی یاد سے غافل کر لیا ہے، نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا اس کے دل کو، واتبع ہوا، اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وکان امرہ فرطا، جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کی نزول قرآن کے وقت تحمید، تسبیح اور صبح و شام عبادت کرنے والے کون سی جماعت تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے نا۔ تو اگر سوال صرف اللہ نے ان کو مخلص قرار دیا اور فرمایا یریدون وجہہ۔ آگے ایک بات غور کرنے کی ہے کہ کفار حضور کو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں اور آپ پر ایمان لیں، تو جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ ان فقراء اور ان مساکین کو اٹھا دیا کریں، ان کے جبوں اور کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ متکبرین اور مغرورین کی یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، آپ ان فقیروں پہ ہی توجہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں اصحاب کہف کا اس سے پہلے ذکر کیا ہے تو کیا بتایا ہے کہ اصل معیار کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر اپنے دین کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اصحاب کہف کے واقعے کے ذکر کے بعد اشراف مکہ کے متعلق حضور کو ہدایت کی کہ یہ رؤسائے مکہ دنیا کی زینت پہ فریفتہ ہے، اور اسباب دنیا کے غرور میں ان کو فقراء مسلمین کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھنا ناگوار گزرتا ہے کہ حضور کے پاس آئیں اور یہ فقراء مساکین بیٹھے ہوں، تو حضور کو شاید خیال آیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے غرباء کو علیحدہ کیا جائے تو کیا مذائقہ ہے، یہ تو پکے سچے مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے سرداران قریش اس طرح اسلام لے آئیں تو یہ اسلام کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے دنیا کی ذرا پرواہ نہ کیجیے بلکہ اپنی نشست و برخاست۔ اچھا، ایک اور عجیب بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضور کے پاس نہ آئے، حضور ان فقیروں کو یہی بیٹھا چھوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کیسا عجیب جملہ استعمال کیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، استقامت کے ساتھ یہیں آپ بیٹھے رہیے۔ ان کو اللہ سبحان اللہ جیسے مسجد میں آنا تو درکنار کھڑے بھی نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی یہاں پر فرمایا کہ ان سے آپ کی نظریں ہٹنی نہیں چاہیے، اور ان کی خاطر ان کو چھوڑ کے بیٹھنا ہے تو انہوں نے یہیں آ کے بیٹھنا، نہیں بیٹھنا تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کا ایمان لانا ایک موہوم چیز ہے، محتمل ہے، پتہ نہیں لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، اور یہ مخلص کہ خدا نے جن کے دلوں میں جھانکا اور پھر چنا اور پھر ان کے دلوں کو دھویا اور ان کا امتحان لیا، اور ہر امتحان میں ان کو پاس کر کے جن پہ اپنی رضا کے جو ہے لیبل لگا دیے، تو ان کو چھوڑ کے آپ ان کی خاطر اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ کو انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ نفس کو ضبط کر کے گھونٹ پی کر یہاں بیٹھیں۔ کا پابند کرنا جو حریص علیکم اللہ نے آپ کی شان بیان فرمائی نا، تو ہو سکتا ہے اٹھ کے جانا چاہیں، لیکن اللہ کو یہ جماعت بھی بڑی پیاری ہے اور ان کا تکبر ایک لمحے کے لیے اللہ کو نہیں بھایا۔ یہاں ایک شبہ کیا جا سکتا ہے کہ جب رؤساء نے، قریشیوں نے، سرداروں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان کا وعدہ کیا، تو پھر تو یہ درخواست منظوری کے قابل تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لانے میں جائز شرط بھی لگائے نا تو اس کو بھی پورا کرنا یہ ضروری نہیں چہ جائے کہ ناجائز شرط کیوں نہ۔ جائز شرط یہ ہے کہ ایک کافر کے مجھے 2000 روپے دے دو تو میں اسلام لے آؤں گا، شرط تو تب میں اسلام ضروری نہیں ہے، ہاں کر دیا جائے تو اچھا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو جو ناجائز شرط ہے کہ صحابہ کو اٹھا دیا جائے تو ہم اسلام لاتے ہیں، تو ایسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا نا وَلَا تَعْدُ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
युरीदून मा अलैका मिन हिसाब मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फतदरुदम फतकून मिन ज़ालिमीन। इनसे आपने नजरें भी इधर उधर नहीं करनी, अगर की तो आप ना इंसाफों में से हो जाएंगे। इन आयात पे, इस तरह की आयात पे निशान लगा लिया करें, बहुत फायदा होता है। ठीक है, अल्लाह सहाबा का दिफा कर रहे हैं, ये आयात उन आयात में से है। आगे आयत नंबर 30 और 31 देखिए सूरत कहफ, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, फरमाया इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसन अमला, तो यकीनन हम ऐसे लोगों के अजर को जाया नहीं करते वो लोग उनके लिए बगार रहती होंगी, नहरें बहती होंगी। युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, इनको वहां सोने के कंगनों से मुज़य्यन किया जाएगा। ठीक है जी। और वयलबसून सियाबन खुज़रम मिन सुंदुस, और फरमाया कि ये सब्ज कपड़े पहने हुए बैठे होंगे, मिन सुंदुस, कौन से? दबीज रेशम के सब्ज कपड़े। और सुभान अल्लाह, व इस्तबरक मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, और फरमाया कि बारीक और दबीज किस्म का रेशम, बड़ा मुलायम सा और फिर बारीकी भी हो, ऐसा रेशम ये पहने हुए मुत्तकीन, तकिए लगा के बैठे होंगे उसमें, जन्नत में, जन्नात में, किस पर? अलल अराइक, ऊंची मसनदों पर तकिए लगा के बैठे होंगे, इस तरह के लिबास में। फरमाया निअमत सवाब, निअमत सवाब व हसनत मुर्तफका, कितना बेहतरीन अजर है और कैसी हसीन आरामगाह है। ठीक है जी। ये अव्वलीन इसका मिसदाक सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन है। आगे देखिए आयत नंबर 107 108, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, और फरमाया जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बागात होंगे, नुज़ुला, मेहमान नवाजी के लिए। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया खालिदीन फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, ला यबगून अन्हा, और वो वहां से कहीं हिवाला, किसी और तरफ जाना फिर कर ये पसंद नहीं करेंगे, जाना नहीं चाहेंगे। जब जाना नहीं चाहेंगे तो जन्नत तो है ही वो कि जिसमें जो चाहे वो ही अल्लाह अता करे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, तो जब ये जाना नहीं चाहेंगे तो इसका मतलब है खालिदीन फीहा, ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ठीक है जी। तो जन्नतुल फिरदौस हो, जन्नातुल फिरदौस हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जन्नात कहकर शायद इस तरफ इशारा किया होगा कि तुम्हें तो जन्नतुल फिरदौस की तलाश है ना, जन्नतुल फिरदौस की, एक जन्नत की, और उसके लिए भी तुम इतनी मेहनत करो और हो सकता है मिले या न मिले। और सहाबा के साथ मैं जन्नातुल फिरदौस का वादा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आगे सूरह मरियम देखिए, पारा नंबर 16, सूरह मरियम, इसमें सहाबे कराम से मुताल्लिका आयात की तादाद तकरीबन 8 तक होगी। फरमाया आयत नंबर 60 और 61 को देखिए, इन लोगों ने तौबा कर ली, तौबा भी की, ईमान भी लाए और फिर नेक अमल किए, तो फरमाया फउलाइक यदखुलूनल जन्नत, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमून शैया, और उन पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। जन्नात अदन, फरमाया कि जन्नात अदन, ऐसे बागा, ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में उनका दाखिला होगा। यहाँ आप महजूफ इबारत निकालेंगे, कौन से बागात के? अल्लती वादर रहमान इबादहू, जिन बागात का रहमान ने अपने बंदों से वादा कर रखा है, बिलगैब, उनके देखे बगैर वादा कर रखा है। इन्होंने देखे बगैर माना है ना, तो अल्लाह ने भी इनके उस ईमान की, ईमान बिलगैब की वजह से इनके साथ उनका वादा कर रखा है। इन्नहू कान वादुहू मातिया, और फरमाया यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है जी। अपने उस वादे पर अंजाम और बाएतबारे माल जरूर पहुंचेंगे, इनकी मंजिल वो है, ठिकाना वो है। आगे देखिए आयत नंबर 72, सुम्मन नज्जिल्लज़ीन तक़ौ, फरमाया फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया उन्हें तो हम निजात देंगे, वनज़रु ज़ालिमीन, और जालिमीन को उनकी हालत पे छोड़ देंगे, फीहा जिसिया, और वो दोज़ख में घुटनों के बल पड़े हुए होंगे। ठीक है जी। आगे फरमाया
73 आयत नंबर 73 व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब इनके सामने हमारी खुली हुई आयतें तिलावत की जाती है ना, आयातुना बय्यिनात, तो काल अल्लज़ीना कफरू, कहते हैं काफिर लोग, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, अय्युल फरीक़ैन खैरुम मक़ामा व अहसनु नदिया, वो कहते हैं बताओ ना हम दोनों फरीकों में से किसका मकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है। ठीक है जी, वो कहते थे हमारे पास मकानात हैं, फर्नीचर, बुदोबाश, तो ये सब चीजें हमारे पास मौजूद है, हमारी मजलिस या सोसाइटी तुम्हारी मजलिस से क्या मुअज़्ज़ज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कि आप इनको कह दीजिए, जब शैब अबी तालिब की मसलन कैद, तो वो ये कहते थे कि हम हमारे खौफ से ये कोई सफा की घाटी में नजर बंद हैं, क्या गुमान किया जा सकता है कि कल ये छलांग लगाकर जन्नत में जा पहुंचेंगे और हम दोजख में पड़े जलते रहेंगे। हम दुनिया में खुशहाल हैं, अल्लाह वहां भी हमें खुशहाल रखेगा। अल्लाह फरमाते हैं ये कहते हैं। तो आयत नंबर 76 आगे देखिए, हुदा, फरमाया जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार किया ना, वह यजीदुल्लाह अल्लज़ीना हतदौ, तो अल्लाह उनकी हिदायत में और तरक्की देता है। नहतदौ व यजीदुल्लाह, अल्लाह ज्यादा करता है उन लोगों ने जिन्हें हिदायत चाहिए, हिदायत का रास्ता इख्तियार किया, किसको ज्यादा करता है? हुदा को, हिदायत को। वल बाकियातुस सालिहात, और फरमाया जो नेक अमल या नेकी का अमल बाकी रहने वाले हैं, उनका बदला क्या है? खैरुन इंद रब्बिका सवाबा, तुम्हारे परवरदिगार की यहाँ बेहतर मिलेगा। व खैरुम मरद्दा, और इनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। ठीक है ना जी। तो सहाबे कराम के हक में ये कैसी शानदार किस्म की रब गवाही दे रहा है। आगे आयत नंबर 96 और 97 देखिए, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जरा बेदारी से बैठना है, इस आयत करीमा को आप देखिए। अल्लाह फरमाते हैं हाँ बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह फरमाते हैं खुदाए रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा, डाल देगा, उनके लिए रख देगा, उनके लिए रहमान मोहब्बत। और आप भी जानते हैं कि सहाबे कराम की मोहब्बत में उम्मत ने तन मन धन वतन अमन चमन सब कुछ लुटाया है। और क्या कहा है कि वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का, मस्ताने मोहम्मद का, मस्ताना सहाबा का। और हमारा एक दोस्त जो इसी मई के महीने में 5 मई को दुनिया याद आ गए कि जिंदगी मौत की तफरीक मिटा छोड़ी है, उम्र असहाब के खाते में लगा छोड़ी है, गिरते लाशों में भी अज़्म न टूटा ताकि तड़पे कातिल, ये उसकी सजा छोड़ी है। मैंने माना कि शुएब आजम इजहार गए, लेकिन वो जो उठी थी आवाज़ सगा हमने दबा छोड़ी है। तो सयजअलुहुमुर रहमान वुद्दा, आप अगर देखें तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की मोहब्बत दिलों में किस तरह उतरी। किताबें लिखने वालों ने हक अदा कर दिया, दलाइल देने वालों ने हक अदा कर दिया, खतीबों ने खिताबत के जरिए, मुनाजिरीन ने मुनाजरों के जरिए, शुआरा ने अशार के जरिए, मदह खानों ने अपनी मदह सराई के जरिए, और निगारों ने अपनी नसर निगारी के जरिए, अदीबों ने अपने अदब के जरिए, खतीबों ने अपनी खिताबत के जरिए, और फिर इस सारी मेहनत पे जब खून देने की बारी आई तो झंग के उस मर्द कलंदर 38 साला मौलाना हक नवाज झंगवी शहीद ने इन पहली दी हुई की हुई इल्मी मेहनतों पे अपनी खून की कुर्बानी इस अंदाज से दे छोड़ी है कि फिर 10,000 की एक लंबी कतार नजर आती है। उसमें उलमा भी हैं, उसमें फिर खुतबा भी हैं, उसमें मुदर्रिसीन भी हैं, उसमें 4-4 बहनों के अकलौते भाई हैं, एक एक घर में 4-4 जनाजे इकट्ठे उठ रहे हैं, उसमें सुहाग उजड़े, उसमें सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने ईमान लाया है, अमाले साले किए हैं, तो फिर सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, दुनिया शान सहाबा जिंदाबाद, अजमत सहाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी जान जब देगी तो उस वक्त जमाना देखेगा कि मुस्कुराते हुए नौजवान फूलों की तरह अपनी जान सहाबा के नाम पे लुटा रहे होंगे।
یہ صحابہ کے بارے میں دلوں کے اندر محبت ڈالنے کا وعدہ رب نے کیا تھا۔ تو آپ حضرات جب صحابہ کے اوپر جان لٹانے والوں کی تاریخ بیان کریں تو اس وقت ایسی آیات لازمی سامنے رکھا کریں، اور عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، حقیقت یا خدا کی قسم اللہ نے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ بندہ جب اخلاص نیت سے صحابہ کے دفاع کے مشن پہ چلتا ہے اور ان کی عظمت کے گیت گاتا ہے، اس وقت ایسی عجیب چاشنی اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، خود لگتا ہے کہ اللہ نے یہ دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے۔ آگے دیکھیے بھائی، نشان لگا لیا کریں، اس پر توجہ دیا کریں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فرمایا چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا، یسرناہ بلسانک، آپ کی زبان میں آسان بنا دیا، لتبشر بہ المتقین، تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہے۔ متقین کو خوشخبری دو اور ضدیوں کو ڈراؤ، کوشش کرو۔ میرے محترم دوستو، ہم نے یہ جو دور تفسیر آیات الصحابہ جو شروع کیا حضرات کے مشورے اور ان کی اجازت سے، یہ بھی سیجعل لهم الرحمن ودا کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ یہ جو آیات میں بتاتا ہوں، ذرا اس کے آگے پیچھے ضرور جب منزل تلاوت کر رہے ہوں تو آپ ایک دن کا ایسا حصہ بنا لیں کہ جس میں آپ تلاوت اسی مقام کی کیا کرے جن کی آیات الصحابہ ہم پڑھتے ہیں، تو بہت ساری آیات ایسی اور بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے فرمایا لمن یخشا کا اولین مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے قرآن سے نصیحت حاصل کی، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ان کے دل میں گھر کر گئی اور میل کچیل دھلا اور وہ کندن بن گئے۔ اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے 2 ہجرتوں کے صدمے اٹھائے، مال جائیداد سے ہاتھ دھو دیے، سنگلاخ چٹانوں میں انہیں کریا خاک چھاننا پڑی، لیکن وہ کائنات پہ اپنا ایسا کام چھوڑ گئے کہ وہ لوگ اتنا کام کر گئے، دہر میں اپنا نام کر گئے، وہ لوگ اپنے نقوش ایسے چھوڑ گئے کہ رہتی دنیا تک ان کے وہ نقوش سے زمانہ روشنی پاتا رہے گا۔ آیات دیکھیے آگے 75 اور 76، فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ، تقریباً بنے گی 6۔ 75 اور 76 کو دیکھیے، فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آئے گا اس کے پاس، اللہ کے پاس آئے گا مؤمن بن کر، قد عمل الصالحات، تحقیق جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، جنات عدن، سبحان اللہ، اللہ قربان صحابہ کی بات آتی ہے، ایمان والوں کی بات آتی ہے، جنات عدن جنات عدن جنات عدن، جنت تو بہت کم کہا ہے، جنات رب کہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں کسی کی بڑی سے بڑی محنت کا آخری آپ مقصد پوچھے نیکی کا تو وہ یہی کہے گا میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، رب انہیں جنات کے وعدے دلا رہا ہے، ہمیشہ کی جنات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور اللہ نے حضور کے آنے کا مقصد ہی تزکیہ بتایا، اور پھر حضور جب آ چکے تو اللہ نے حضور کی شان یہ بتائی ہے، پہلے آنے کا مقصد اور ڈیوٹی یہ بتائی ہے، جب آ چکے تو شان یہ بتائی ہے کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیہ یافتہ جماعت آپ نے بتائی ہے، اور پھر جنت دے کر اس کو بتایا ہے انجام اور صلہ ان لوگوں کے لیے جن کو خدا نے تزکیہ عطا کر دیا ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ 109 نمبر آیت دیکھیے، فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی کوئی شفاعت مگر یہ کہ اس شخص کی سفارش جسے خدا الرحمن نے اجازت دے دی ہو، ورضی له قولا، جس کے بولنے پر وہ راضی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولسو، پر خدا راضی ہوگا اور اجازت دے گا، یہاں سے شفاعت محمدی ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ یارو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے بارے میں خدا کو کہیں اللہ آج اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو،
ہوگا، تو قیامت کے دن حضور ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، اور یہ شفاعت ان کے لیے ایک زائد انعام ہوگا، ورنہ خدا نے معافی کا اعلان تو ان کے ساتھ دنیا میں کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت ان کی لذت کو اور لطف کو اور بڑھانے کے لیے ہوگا۔ آگے آیت نمبر 13 کو دیکھیے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح یہ وہی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے ہم نے قرآن عربی کی صورت میں وہی، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے، وعیدات کو ہم نے صرف تصریف پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کرے، اور یحدث لہم ذکر، یا یہ کہ قرآن ان میں کچھ سوچ پیدا کر دے، کچھ ذکر نصیحت پیدا کر دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پانے والا؟ اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرنے والا ہے قرآن اسی کے لیے نصیحت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آگے دیکھیے آیت نمبر 135، قل کل متربص فتربصوا، ہے پیغمبر ان سے کہہ دو ہم سب انتظار کر رہے ہیں، کل متربص فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا سیدھے راستے والے کون ہیں، صراط السوی والے اصحاب کون ہیں، اصحاب الصراط السوی، اور کون ہیں ومن اہتدی، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پا گئے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آگے آئیے 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، اس میں آیات کی تعداد تقریباً 9 ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بس اسی تک جو ہے وہ رہیں گے، یقیناً تھکنا نہیں چاہیے آپ کو۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 18 دیکھیے، فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، آپ اس سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان صورتوں میں سورہ یوسف گزر چکی، یا سورہ مریم ہے، یا سورہ طٰہٰ ہے، یا سورۃ الکہف ہے، یا اب انبیاء ہے، اس میں واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن قربان جائیں کہ انبیاء کے واقعات میں بھی اللہ نے اپنے محبوب صحابہ کا تذکرہ ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ ہم انہی آیات الصحابہ کو لے رہے ہیں، کیونکہ تفصیلی صورتیں تفصیلی واقعات ہیں، تو آیات الصحابہ کو چنا۔ آیت نمبر 18 سورۃ الانبیاء مکیہ کی دیکھیے، فرمایا بلکہ نقذف بالحق علی الباطل، ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، قذف مارنے کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا فیدمغوا، السلام علیکم، دیکھیے بھائی، فیدمغوا، فرمایا جو اس کا دمغ کر دیتا ہے، دمغ کا مطلب سر اس کا توڑ ڈالتا ہے، ایسے ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو نا، ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ کس وجہ سے؟ مِمَّا تَصِفُونَ، اس وجہ سے جو تم باتیں بناتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا بدر میں کیا ہوا، پھر عہد میں ایک وقتی طور پہ آزمائش آئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا گیا، جا الحق وزہق الباطل ہوتا گیا، یہ نظارے سامنے آتے رہے۔ آیت نمبر 92 دیکھیے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا لوگو یقین رکھو یہ دین جس کی یہ انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں، سورۃ الانبیاء چل رہی ہے نا، تو فرمایا تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے امت، یہاں امت سے مراد دین ہے، اور وانا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدونی، یا اضافت محذوف ہے یا اضافت کی ہے، فرمایا لہذا تم میری عبادت کرو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، سابقہ انبیاء کے دین اور صحابہ کے دین کی بنیاد یکساں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اللہ نے کم کہا، کم ضمیر ایسی لائی، اور پھر فاعبدونی سے کہا کہ میری ہی تم عبادت کرو۔ ہائے ہائے ہائے، آگے دیکھیے آیت نمبر 101 تا 104، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، غور سے ذرا
فرمایا جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے لکھی جا چکی ہے، السلام علیکم، سبقت لہم، ان کے لیے سبقت اختیار کر گئی ہماری طرف سے حسنہ بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہاں اخروی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کر ایک آیت پہ جو مارکۃ الآراء آیات میں سے ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے، پھر وہاں ذکر شروع ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ نیچے آ رہی ہے، اس آیت میں ذکر شروع ہوگا، غالباً 105 نمبر آیت ہے، 105 ہی ہوگی، ہاں جی اس سے آگے ہے 105۔ وہاں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں خلافت راشدہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے غور کیجئے یہاں اخروی نعمتیں مذکور ہیں۔ لا یسمعون حسیسا، اخروی بھی صحابہ کے لیے، دنیاوی نعمتیں بھی صحابہ کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی لکھی جا چکی ہے، قرآن میں بھی، تورات، زبور، انجیل، سابقہ کتب میں بھی، یہ بھی ابھی آگے تذکرہ آئے گا، تو وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، اور فرمایا وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ حسیس، ہلکی سی آواز اور ہلکی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور فرمایا وہ کہاں رہیں گے؟ ان چیزوں میں ہوں گے، مشتہت انفسہم، من پسند چیزوں کے درمیان وہ رہیں گے، من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ غور کریں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، فرمایا ان کو غمگین نہیں کرے گی فزع اکبر، سب سے بڑی پریشانی قیامت کی یہ غمگین نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کیا کہہ کر استقبال کریں گے؟ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے خدا نے وعدہ کیا تھا، یومکم الذی کنتم توعدون، مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ یوم نطوی السماء، اللہ فرما رہے ہیں اس دن کا دھیان رکھو، میں محذوف کیا نکال رہا ہوں، جس دن نطوی السماء، ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے کہ جیسے کاغذوں کی فائل یا کاغذوں کا ایک پورا پلندہ لپیٹا جاتا ہے۔ کس طرح لپیٹتے ہیں؟ آپ اشتہار وغیرہ ہوتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں، قطعی سجل للکتب، کاغذوں کی ایک فائل یا پلندہ جیسے لپیٹا جاتا ہے۔ فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم دوبارہ ابتدا کریں گے، جہان نیا شروع ہوگا۔ وعدن علینا، یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہمارے ذمے ہے، ہم نے اس کا ذمہ لیا ہے، ہمارے اوپر یہ ایک وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، اور ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام پہ اخروی نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ اب آگے دیکھیے، یہاں دنیاوی نعمت کا تذکرہ ہے، غور کرنا ہے ذرا آپ نے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا، پھر زبور من بعد ذکر، نصیحت کے بعد ہم نے اس میں یہ لکھ دیا تھا، ان الارض یرثھا، کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ عبادی الصالحون، میرے بندوں میں سے نیک بندے ہوں گے، عبادی الصالحون، بلکہ میرے نیک بندے ہوں گے، یوں کریں، عبادی میرے ہوں گے اور ہوں گے نیک۔ آگے کیا ہے؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو بھی فتح دینی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو خدا نے اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازنا ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ خوشخبریاں قرآن میں سنائی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ نے کیا کہا تھا 8ویں پارے میں یہود سے، اکتب لنا فی ھذی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، آگے کیا کہا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، یہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہیرت سے پہلے مکہ میں خطبہ دیا، اس خطبہ میں آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتفتحن کنوز کسرا، فرمایا کہ ضرور بالضرور تم لوگ کسرا کے خزانوں پہ قبضہ پاؤ گے، قیصر اور کیسر کے خزانوں پہ قبضہ پاؤ گے، اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، ثم لتنفقهما فی سبیل اللہ، اور تم ان کو خدا کی راہ میں صرف اور خرچ کرو گے۔ تو یہ کیسر و کسرا کی خوشخبریاں دے دی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور کدال سے پتھر توڑ رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ جب چنگاریاں بلند ہوئی تو فرمایا اوتیت مفاتیح الروم، دوسری بار فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، تیسری بار فرمایا اوتیت مفاتیح الفارس، مجھے روم شام فارس کے محلات کی چابیاں دے دی گئی۔ میرے عزیز بھائیو دیکھیے گا، ذرا غور کرنا، المختصر یہ کہ یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو دونوں عالم کی اعلیٰ نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی۔ ٹھیک، اب واضح ہوا کہ یہ آیت میراث الارض، حضرت لکھنوی نے اس کو نام دیا ہے آیت میراث الارض، یہ خوشخبری اللہ نے حضور کے صحاب کو سنائی۔ سلسلہ کلام اوپر کیا چلا آ رہا ہے؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اخروی نعمتیں پیچھے سے ذکر ہیں، اور آگے کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی نعمت یعنی بادشاہت کی خوشخبری دے دی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سبحان اللہ، اور وہ بھی اس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اگلی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ فرماتے ہیں یعنی اس خوشخبری میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، آپ عالمی نبی ہیں۔ اس سے پہلے نبی مختلف علاقوں کے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ہیں، تو اب آپ کی ہندوؤں اور یہاں کے واسیوں سے ملاقات تو نہیں ہوئی، ہندوستان کے رہنے والوں سے، اب عالمی نبی ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہنچ کر علاقوں میں بتایا ہے۔ ذرا بات پہ غور کیجئے گا تاکہ اس آیت کو پوری طرح حل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، حضور کے متبعین کو یہ خوشخبری سنائی۔ اب آیت کے الفاظ کی تشریح پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ زبور لغت میں کتاب کو کہتے ہیں، حضرت داؤد کا کتاب کا نام بھی ہے، یا دونوں معنی بن سکتے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ۔ آگے ذکر جو ہے لغت میں نصیحت کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کی کتاب یعنی تورات مقدس کا لقب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ذکر یا دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ زبور سے اگر مطلق کتاب اور ذکر سے تورات مراد ہو، زبور سے اگر مطلق کتاب مراد ہو اور ذکر سے تورات مراد ہو تو معنی کیا ہوگا؟ ہم تورات کے بعد سب صحیفوں میں لکھ چکے ہیں، تورات کے بعد ہم سب صحیفوں میں لکھ چکے ہیں، بعد اور ذکر سے کے مضامین کے بعد ہم یہ لکھ چکے ہیں، یا تورات کے بعد زبور میں بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تورات کے بعد ذکر، تورات ذکر سے مراد تورات ہے، تورات کے بعد زبور میں ہم لکھ چکے ہیں، یا زبور سے مراد صرف کتاب ہو تو پھر ہوگا اور صحائف میں بھی لکھ۔ بہرحال مطلب یہ ہوگا کہ ہم اگلی کتب مقدسہ میں یہ پیشین گوئی بیان کر چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آگے لفظ رہ گیا الارض، اس کے معنی زمین کے ہیں، اور وہ زمین کون سی ہے؟ ملک شام کی ہے، اور ایران کو بھی اس میں شامل کیا جائے تحقیق آگے آتی ہے۔ دیکھیے یہاں بعض حضرات نے کہا جنت کی زمین مراد ہے، بھائی جنت کی زمین مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، نہ حدیث میں کہ زمین بول کر جنت مراد لی ہو، نہ کوئی روایت نہ کوئی قرینہ اس کی تائید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دو باتیں رہ گئی، یا ملک شام کی زمین ہے یا روم و ایران کی زمین ہے، تو یہ دونوں ہو سکتی ہیں، اور شام بھی روم کا حصہ بن چکا تھا، تو آپ مختصر یوں کہیں کہ روم اور ایران اس سے مراد ہے، الارض سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یرث اصل میں میراث کو کہتے ہیں، اگلی امتوں کا متروکہ پچھلوں کو بوجہ رشتہ قرابت ملے، قرابت کے رشتے کی وجہ سے کسی کا ملے حصہ، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وراثت۔ شام ہو، یہ علاقہ حضرت ابراہیم کی مملوک تھی اور اہل عرب ان کی اولاد میں سے تھے، اس وجہ سے میراث کا اطلاق ہوا، اور کبھی
ملکیت جب دی جائے تو اس کو بھی میراث کہہ دیتے ہیں۔ عبادی الصالحون، نیک بندے، اس سے مراد صحابہ کرام، اس لیے کہ انہیں خوشخبری سنانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، ان کے سامنے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کیا ہے، غور کیجئے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور زبور میں اپنے علم ازلی سے جو اس کو آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے حاصل تھا، فرمایا کہ امت محمدیہ کو میں زمین کا وارث بناؤں گا۔ اور حضرت ابو الدرداء یہ آیت پڑھ کر فرماتے تھے کہ وہ نیک بندے ہم ہی لوگ ہیں۔ پھر سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے زبور کا ایک نسخہ دیکھا، اس میں 150 صورتیں تھی، چوتھی صورت میں یہ مضمون تھا، اے داؤد جو کچھ میں کہتا ہوں سنو، اور سلمان کو حکم دو کہ تمہارے بعد لوگوں سے بیان کر دیں کہ زمین میری ہے، میں اس کا وارث محمد اور اس کی امت کو بناؤں گا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خیر انہوں نے زبور کے نسخے میں اس بات کو پڑھا ہے۔ میرے عزیز بھائی دیکھیے، آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں آیت میں عرش سے مراد تمام روئے زمین ہے، اور یہ پیشین گوئی حضرت امام مہدی کے زمانے میں پوری ہوگی۔ کیوں بھائی؟ حضرت امام مہدی کے زمانے میں پوری ہوگی تو پھر یہ خدا معاذ اللہ فریب دے رہا ہے قرآن میں کہ بات تو ہو رہی ہے صحابہ کے سامنے اور صدیاں گزر گئی تو وہ بات ثابت ہو، تو یہ تو ایک فریب ہو گیا نا۔ یا تو ذکر کر دیا جاتا اس زمانے کا، پھر کوئی اس پر اشکال نہیں تھا، لیکن اگر صدیاں گزارنی تھی اور خطاب کے صیغوں سے جن کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے تو ان کے سامنے فعل نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، 2-4 دن کی بات تو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ مریض ہیں اور دوائی کھائیں حکیم کی، ڈاکٹر کی، اور اس دوائی سے پیٹ صاف ہونا، اور جناب دوائی آپ کھا چکے ہیں اور پیٹ اگلے سال جا کے صاف ہو، تو آپ کہیں یہ اس کا اثر ہے؟ نہیں بھائی نہیں، اثر نے فوری اپنا کام دکھانا تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کی یہ باتیں ایسے تارے عنکبوت ہیں جو پھونک سے اڑا اور کاٹ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پوری زمین مراد اس لیے نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین کا ایک خاص حصہ مراد ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، بالکل زمین کا ایک خاص حصہ مراد ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، خاص حصہ مراد ہے، تو زمین کا خاص حصہ ہی یہاں مراد ہوگا جناب۔ اس طرح ساری تو اب اگلی بات کو آپ سمجھ لے کہ بغیر کسی اور روایت کو ملائے سیدھا سیدھا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے متبعین میں کچھ لوگ زمین کے وارث بنیں گے اور ان کو بادشاہت کی پیشین گوئی فرمائی جا رہی ہے، اور اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہہ کر ان کے اوصاف اور ان کے اخلاق حمیدہ بھی بیان کر دیے۔ ایسی بادشاہت کو اہل سنت والجماعت کے نقطۂ نظر سے، شریعت اور اسلام کے نقطۂ نظر سے خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور اسی کو ہم موعودہ خلافت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں زمین شام اور ایران ہے، اور یہ کب فتح ہوئے؟ یہ زمینیں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں آئیں، انہی کے حسن تدبیر سے مفتوح ہوئی۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے دور میں بغیر لڑائی کے، وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت جا رہے تھے اور بیت المقدس تو سواری پہ غلام تھا اور حضرت عمر پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ علماء نصارہ نے کہا بے فائدہ تکلیف اٹھا رہے ہو، بیت المقدس کو تم فتح نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس کے فاتح کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کو کہا، اور حضرت عمر کو بھی پتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت عمر چل کر گئے، جب انہوں نے دیکھا تو چابیاں بغیر لڑائی کے حضرت عمر کے حوالے کر دی، اور ایک عجیب آدمی حضرت عمر کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عمر نے فوراً اس کو کہا کہ یہ مال عمر کا یا تو حاضرین کی سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت نے پھر ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا زمانہ جاہلیت میں ایک تجارتی قافلہ کے امراء ملک شام گیا، میں کوئی چیز بھول گیا، اس کے لینے کے لیے واپس ہوا تو رکا، تو ایک پادری نے مجھے پکڑ لیا اور کہا یہ پھاوڑا لو اور یہاں سے مٹی اٹھا کے وہاں ڈالو۔ کہتے میں نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ وہ پادری کچھ دیر کے بعد آیا تو اس نے جو ہے نا دوپہر کچھ کام نہیں کیا تو ایک گھونسا میرے سر میں دے مارا۔ حضرت عمر فرماتے میں نے پھاوڑا دے کے اس کے سر پر دے مارا
اس کا بھیجا نکلا ہے، میں وہاں سے چل دیا، بقیہ دن چلتا رہا، رات بھر چلتا رہا، صبح ہوئی تو ایک گرجے کے سامنے گیا تو اس کے سائے میں آرام لینے کے لیے بیٹھا۔ یہ شخص، یہ جو ابھی میرے پاس رکا لے کے آیا، اور میں نے کہا کہ یہ مال میرا یا میرے باپ، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا ہوں اور سر سے پیر پہ کوئی سے ہمیں نکالیں گے اور اس شہر پر قابض ہوں گے۔ میں نے کہا شخص تیرا خیال نامعلوم کہاں چلا گیا؟ پھر اس نے مجھے پوچھا تمہارا نام کیا؟ میں نے جب نام بتایا تو اس نے کہا کہ آج ایک تحریر مجھے لکھ دو اور کہو یہ گرجا میں تیرے نام کا۔ تو میں نے کہا تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو چلو۔ جب اس نے بہت زور لگایا تو میں نے ایک تحریر لکھ دی، اس پر نیچے مہر لگا دی اس زمانے کے مطابق۔ آج جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہ پادری اپنے اس گرجے کو واگزار کرانے کے لیے وہ تحریر آج میرے سامنے لے کے آیا اور مجھے کہتا ہے کہ وہ آپ اس تحریر کو پورا کریں۔ تو میں نے کہا کہ یہ مال عمر کا یا عمر کے باپ کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بحیرہ راہب والا قصہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر جب شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں بحیرہ راہب نے جو حضرت صدیق اکبر کی علامات دیکھ کر کہا تھا، یہ پھر شام کو اور روم کو اور ایران کو فتح اللہ رب العالمین نے ان حضرات سے کرایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آیت میراث الارض یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں سورت آیت معیت میں۔ آیت معیت کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تو نیچے کیا جا کے کہا؟ مثلٌ فی التوراۃ ومثلٌ فی الانجیل۔ یہ آیت انہی کے قبیل میں سے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الْأَرْضِ، اور أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، یہ آیت ان آیات کے قبیل سے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور الذین ان مکناہم فی الارض، یہ آیت الارض کی وجہ سے اس قبیل سے ہے، اور کتبنا فی الزبور کی وجہ سے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل ان آیات کے قبیل سے ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی شان کو، مدحت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آگے دیکھیے آیت نمبر 106 اور 107، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کافی پیغام ہے، بلاغت ہے، ابلاغ پیغام کو کہتے ہیں۔ یہاں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، اور پیچھے صحابہ کی شان ہے تو اس سے مراد ایک صحابہ کی شان کو سمجھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں آنے والے صحابہ کے غلام بھی ہو سکتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت نمبر 107، آج کے سبق کی آخری آیت۔ فرمایا پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں حضور کے مراتب عالیہ کا بیان ہے، اور آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ پہلے نبی تھے اور آپ عالمی نبی ہیں، عالم میں منفرد نبی رحمت آپ ہوں گے تو دیگر انبیاء اپنے علاقے اور اقوام کے لیے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر نہ نکلے، مکے اور مدینہ یا مکہ اور مدینہ کے مضافات میں رہے، اللہ نے کہہ دیا کہ آپ عالمی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ میں تو اس کو کہا کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے بارے میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آسان سے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفی ہے۔ ارے بھائیو، دنیا میں اب اس وقت کہیں پہ دن ہوگا، کہیں پہ رات ہوگی، کسی جگہ پہ روزہ افطار ہونے والا ہوگا، کسی جگہ پہ سحری کا وقت ہوگا، ایسا ہی ہے کسی جگہ پہ اذان ہو رہی ہوگی، کسی جگہ پہ تکبیر، کسی جگہ پہ جماعت، کسی جگہ پہ نماز۔ دنیا میں 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی لمحے دنیا کے کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی خطے، کسی نہ کسی کونے اور کسی نہ کسی میں بھی گزر رہا ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا خالی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پہنچا ہے، رب و مسموع پہ پہنچا ہے، پورا جہان مہک اٹھا ہے، کیا پستیاں، کیا بلندیاں، کیا عرب، کیا عجم، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا ایشیا، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ تو حضور تو عرب سے باہر نہ نکلے، مکہ اور مدینے سے آپ باہر نہ نکلے، مکہ اور مدینہ کے مضافات میں رہے، ایک سفر کیا ہے وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے شام کی طرف۔ یہ کس نے آپ کے نام کو پہنچایا اور کس نے آپ کے دین اور آپ کی شریعت اور آپ کے قرآن اور آپ کے اسلام اور آپ کے اذان اور آپ کی تکبیر اور آپ کے تشہد اور آپ کی جماعت اور آپ کے فرض اور آپ کی سنتوں کو کس نے پہنچایا ہے؟ کس نے چہار دانگے عالم میں پھیلایا ہے؟ یاد رکھیں رب العالمین نے اپنی خدائی اور محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ کو
دنیا بھر میں پہنچانے، چمکانے، پھیلانے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے اس جماعت کو ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی محبت میں جینے کی اور انہی کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ دیکھو دوستیاں محبتیں بندہ کرتا ہے، دل باہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو لاکھ اس کو بچا کسی پہ تو مرے گا، دل نے تو کسی نہ کسی پہ مرنا ہے یارو۔ دوستی محبت ہوتی ہے تو محبت میں پھر بندہ دل اور جان کا سودا ایسی ہستیوں سے لگائے نا کہ جن پہ مر کے انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا سودا بہت عظیم ہے اور یہ بڑا نفع بخش ہے، صحابہ سے محبت کی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طبیعت اور فطرت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سورۃ الحج سے آگے شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ یہ آیتیں اور غور کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا وہ تمہارے مقدر میں نہیں، پھر کہا جی کہ پوری زمین مراد ہے اور یہ حضرت مہدی کے دور میں ہوگا۔ ہم نے کہا نہ وہ مہدی تمہارے مقدر میں ہے نہ اس کے ساتھ جہاد کرنا تمہارے مقدر میں ہے، وہ بھی ہمارا مقدر، اور یہاں الارض سے جو مراد ہے اور یہاں جو الارض کے ورثاء سے مراد ہے وہ صحابہ بھی ہمارے مقدر میں ہے، اللہ نے ان کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ان بدبختوں کے مقدر میں کیا ہے، بس اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ جی فرمائیے۔ جی یہ سنا ہے کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کے لیے کہا نا کہ اپنا امیر دکھائیں، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، جی تو سیدنا عمر بن العاص کو پیش کیا گیا تھا پہلے، جی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری شکل اس کی جیسی ہے پر تم وہ نہیں ہو، یہ درست ہے کہیں پہ؟ اصل میں صحابہ کرام آپ کو پتہ ہے کہ دھوکہ تو دیتے نہیں تھے نا، تو حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ ان کی شکل سے ملتی ہوگی یا سپہ سالار تھے، تو انہوں نے کہا شاید سپہ سالار کا تذکرہ بھی آتا ہو، تو امیر اعلیٰ یا امیر المؤمنین تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس میں بھی جو صحابہ نے پیش کیا سپہ سالار ہونے کی وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر نے ان کو بھیجا ہے، تو حضرت عمر کی جب رضا ان کے ساتھ شامل ہے تو ہو سکتا ہے یہ ان کی کتابوں میں تذکرہ ملے، لیکن بات تھی امیر المومنین کی، امیر اعلیٰ کی بات تھی، تو اس کے لیے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کو سفر کرنا پڑا، اور واقعتاً ایسا ہوا، اللہ پاک نے اس زمین کا وارث بنایا، اور پھر جنت کی زمین کے وارث بھی وہی کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور یہاں بھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ کی مقدس پسندیدہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ السلام علیکم استاد جی۔ رب تعالی ہم سب کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ جی فرمائیے۔ استاد جی ایک عرض یہ ہے کہ والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، والدہ بیمار ہے، دوسرا میں نے آپ کو وائس میسج کیا ہے پرسنل نمبر پہ، وہ ذرا سن لے تو مہربانی ہوگی۔ آپ نے مہربانی کہہ دی، مہربانی کے بغیر بھی میں سن لیتا ہوں۔ استاد جی پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا رات محمد اسامہ؟ اسامہ بھائی وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا، تو کام اتنے ہوتے ہیں کہ ادھر سے جب روشنی ہوتی ہے، کتابیں رکھی ہیں، پھر میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہوں، کچھ جوابات دینا شروع ہو۔ رمضان مبارک کی مصروفیات بھی ایسی ہیں، اللہ پاک قبول کی رکھے۔ وہ جو کمپوزنگ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جی استاد جی، جی میں وہ بھیج دوں گا انشاءاللہ، وہ بھیجوں گا، کوشش ابھی یا پھر صبح آپ کو ایک دو صفحوں کا عکس بھیج دوں تاکہ آپ پہ بھی بوجھ نہ بنے، آپ آسانی سے جتنا کر سکے، ٹھیک ہے؟ بس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا آپ کی رہنمائی میں ہمیں تھوڑا سا کیوں، آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے، آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے جناب، یہ کون سی بات ہے، واہ واہ واہ، ایسی آپ نے سارا کام کرنا ہے، سارا کام کرنا ہے۔ دیکھیں موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم ویسے ہی ہمارے پاس کام کے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور میدان بہت بڑا ہے، بہت وسیع میدان ہے، آپ تو بہت زیادہ کام کرنا ہے،
چھوٹی اپنی سطح رکھنے کی بجائے بہت بلند سوچ رکھیں. اللہ پاک اتنی پرواز اونچی کرے گا. ہم سچوں کے ساتھ ہیں. جھوٹ والے محنت کرنے سے نہیں گھبراتے جنہوں نے صرف قصے کہانیاں بیان کرنی ہوتی ہیں, اور ہم سچے ہیں. دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی بہت اللہ پاک کے پاس انعامات ہیں, برکات ہی برکات ہیں. تو اس لیے ہمیں تو بڑے شوق اور جذبے سے کام کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو کوئی نمونے کے طور پہ چیز بھیجتا ہوں انشاءاللہ. جی باقی ٹھیک ہے سر. سب حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. قلت و کثرت سے بالکل نہیں گھبرانا. میں بالکل کبھی نہیں سوچتا کہ ساتھی زیادہ ہیں تھوڑے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ 10 کے قریب ہیں, لیکن یہ 10 اللہ پاک کام لے لے تو بہت بڑی بات ہے. ساغر صدیقی کہتا ہے کہ بے فائدہ ہے زیست میں احباب کا ہجوم ساغر, وہ پیکر اخلاص تو کافی ہے ایک شخص بھی. پیکر اخلاص ہو, کام کرنے والا ہو تو ایک بھی کافی ہے. 10 کام والے چند ایک ہی ہوتے ہیں. تو آپ 10 ہیں لیکن پوری استقامت سے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سند بھی جاری کریں گے, دعا بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قبولیت ہو چکی ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہم 15 پارے سے آگے گزر آئے ہیں آیات الصحابہ میں. اب اختتام میری والدہ کے لیے دعا کرنا, فالج ہے ان کو. بھائی اچھا, بھائی ضیاء الحق کی والدہ کے لیے دعا کریں. اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کے والدین کو اللہ سے سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما. جن کے والدین دنیا بخشش اور مغفرت فرما. میرے مولا تجھے تیری پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ ہمارے اس بھائی کی پریشانی دور فرما. ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.